الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللہ جل شانو اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، الہ ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، سب کچھ اللہ جل شانو نے ہی بنایا اور اس ساری کائنات کو صرف اور صرف اور ایک ہی ذات چلا رہی ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے، جس کے حکم سے، جس کی مرضی سے، جس کے چاہنے سے یہ سارا نظام جو ہے نا اس کے مرضی سے اور اس کے چاہنے سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ انسان اگر ارد گرد دیکھے تو ہر چیز دعوت دیتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، سنبھالنے والا، چلانے والا، لے کے چلنے والا بڑا کوئی مضبوط، بڑی قوت والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے پروگرام والا، بڑی عظمت اور قوت والا اللہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سورج کا نظام، یہ چاند کا نظام، یہ بارشوں کا نظام، یہ بادلوں کا نظام، یہ سمندروں کا نظام، یہ دریاؤں کا نظام، زمین سے نکلنے والی معدنیات، پیٹرول، گیس اور کئی قسم کی نعمتیں، یہ سارے اللہ کے نظام، سمندروں کے نیچے سے پیٹرول کا نکلنا، یعنی پانی کے نیچے سے بھی پیٹرول کا نکلنا، یہ نظام، پھر موسم، پھر رات اور دن، اندھیرا اور روشنی، گرمی اور سردی، خشکی اور تری، اور ہر چیز کا ایک نظام، اس کا وقت، کوئی چیز دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا عجیب زبردست نظام ہے کہ جو موسم ہے یہ بھی ایک اپنی ترتیب میں چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں دانہ ہوتا ہے، زمین پہ لگایا جاتا ہے تو کم از کم 700 گوشے تقریباً اس سے نکلتے ہیں ایک دانے سے زمین پہ، اور پھر ایک وقت میں زمین میں کئی دفعہ کئی چیزیں لگائی جاتی ہیں اور ساری نکل رہی ہوتی ہیں، اور سب کے اپنے اپنے رنگ، اپنی اپنی شکل، اپنا اپنا ذائقہ، اپنا اپنا ترتیب اس کی ہوتی ہے۔ بعض زمینوں میں اس طرح لگاتے ہیں، درخت بھی لگاتے ہیں، فصل بھی لگاتے ہیں، کچھ پھل پھول بھی لگا لیتے ہیں، تو سارے ہی نکل رہے ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نکلنے والی چیزوں کے کلرز، ان کے ذائقے آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ یہ کتنا عجیب نظام ہے۔ ایک گٹھلی سی لگائی جاتی ہے تو درخت ہے، اور درخت کے اوپر سے کئی سالوں میں اگر حساب لگایا جائے تو لاکھوں پھل بنتے ہیں ایک ایک درخت میں سے۔ بادلوں کا پانی اکٹھا کرنا فضا میں، یہ اتنا پانی بادل لے کے پھر رہے ہیں کہ اتنا سمندروں میں پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اسے برسا دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، اور اس کے بعد زمینوں کے اندر چشموں کی صورت، سمندروں کے اندر پانی، دریاؤں کے اندر پانی، یہ اللہ کے نظام۔ اور اگر آپ پہاڑوں پہ دیکھیں ان کے اوپر جو برف جمی ہے تو اتنی زیادہ برف جمی ہے، اتنی زیادہ ہے، گلیشیئرز ہیں کہ اگر وہ سارے پگھل جائیں تو دنیا ڈوب جائے، دنیا کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے اور پانی میں آ جائے ساری دنیا۔
یہ اس نے ایسا ایک نظام رکھا ہے جو سورج کی حدت سے آہستہ آہستہ پگھل کے وہ چشموں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں زمین میں اتر کے یہ آگے ایک نظام مسلسل نظام چل رہا ہے. یہ اتنا مربوط، اتنا ترتیب. آپ کمپیوٹر سے سورج کے اگلے 1000 سال کا اللہ بات ہے کہ قیامت آ جائے پہلے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں اس کی چاند کی آپ بنا لیں تو ساری 100% ٹھیک آ جائے گی کہ یہ ان کے ٹائمنگز ہیں، اس وقت ان کو گین لگے گا، یہ ان کے علاقے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز اتنی مضبوط ہے کہ اس میں غلط ملت، اس میں دیر سویر نہیں ہوتی. ایک ایسا نظام اس نے بنایا ہے، ایسا مضبوط نظام ہے. پھر اس کے بعد آپ جانوروں کی قسمیں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. پھر سمندر کے اندر کی مخلوق تو اور بھی بہت زیادہ ہے، اور اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی ترتیب. اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے، بہت بڑا نظام. بہت بہت بڑی مچھلیاں ہیں جو ایک ایک وقت میں کتنا کتنا کچھ کھا جاتی ہیں. جنگلوں کے درندے، شیر جو ہر وقت تازہ ہی خون پیتا ہے، تازہ مال کھاتا ہے، اس کے لیے اللہ روز کے ہر وقت کے بندوبست کرتے ہیں. اور ایک نظام ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، باقیوں کا کام بن جاتا ہے. اسی طرح ہی آپ درختوں کی طرف چلے جائیں تو زمین سے نکلنے والے درخت ایک خوبصورت لکڑ بن جاتے ہیں، اور لکڑ سے آپ کے کتنے دنیا کے کام انجام دیے جاتے ہیں. لیکن وہ مٹی کی ایک صورت ہے، وہ مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، اور لکڑ بھی ہے، اور اس کے اوپر پھل بھی ہے، اور سبزہ بھی ہے جو جانور کھا لیتے ہیں. ایسا نظام ہے. اور پھر اس پھل کے اندر بیج بھی ہے جس سے آگے پھل لگ جاتے ہیں. یہ میرے اللہ کا نظام، میرے اللہ کی عظمت، میرے اللہ کی کبریائی. ہر جانور جو ہے نا اس کا ایک نظام ہے، اس کے جوڑے کا ایک نظام ہے، اس کی آگے پیدائش کا ایک طریقہ ہے. وہ اس طریقے میں 100% اس طرح ہی ہوتا ہے. جن لوگوں کی یہ فیلڈ ہے، جو اس میں کام کرتے ہیں، ان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ایسا اللہ کا نظام ہے. یہ جو درخت ہے نا، تو یہ کھجور کی مثال لے لیں تو 1,00,000 درخت ہو تو وہاں ایک درخت نر ہونا چاہیے، جس کی فضا سے ہوا میں جانے کی وجہ سے باقی کھجوروں کو پھل لگتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو کسی کھجور کو پھل نہیں لگتا. اللہ کے نظام کو دیکھیں، اس ترتیب کو دیکھیں. آپ اندازہ لگائیں، کچھ کو انڈوں کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے، کچھ کو براہ راست پیدا کیا جاتا ہے. یعنی کیسا اللہ کا نظام ہے. انڈا ہے، انڈا ٹوٹتا ہے، اس میں سے بچہ نکلتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جنہیں براہ راست بغیر انڈے کے پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا کتنا عجیب نظام ہے. پھر سب کا ایک تعین وقت ہوتا ہے اس کا پیدا ہونے کا، اس کی ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے. اب انسان پہ بھی اگر آپ آ جائیں نا تو انسان کا آپ حیران ہو جائیں. ایک عورت ہے، ایک بچی ہے، وجود میں اللہ پاک اس کے ایک ترتیب ہوتا ہے. شادی کے بعد اس کے وجود میں ایک بچہ ہوتا ہے، اور اس بچے کا ایک وقت، اس کا ایک ترتیب، اس کی شکل و صورت. ایک جو قطرہ ہوتا ہے اس کا بھی بہت باریک حصہ جو ٹچ ہو کے بنتا ہے، اور اس کے اندر پوری فیملی کریکٹر، شکل و صورت، آواز، خون کا گروپ، خاندانی عادات، ساری ترتیب، پورا ایک نظام اس کے خاندان کا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. پھر اپنے خاندان کا، پھر ماں کے خاندان کا. آپ اندازہ لگائیں کہ بعد جب آپ بچہ اپنے پردادے پہ چلا جاتا ہے، اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، نانے پہ چلا جاتا ہے. یعنی ایسا ایک نظام اللہ اندر انجام دے رہے ہیں. خوبصورت شکل و صورت، خون، نہ پیشاب باہر آتا ہے، نہ پخانہ باہر آتا ہے. اور جو ہی بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں رویا کہ نہیں رویا، پیشاب پخانہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کیسا میرے اللہ کا نظام، کیسا بنانے والا، وہ شان و شوکت والا، ایک تعین ترتیب، ایک نظام، ایک مربوط مکمل نظام. اللہ کیسا اس کو نظام کو بنا دیتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کئی بچے بھی ہوتے ہیں، 3-4 تو اکثر بعض اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، 6-7 کے بھی ہیں. اور اللہ پاک کیسا ایک پیٹ ہے، اس کے اندر رحم ہے، اور اس میں اللہ کیسے پال رہے ہیں. اور بچے آ کے کیسے زندگی کا ایک نظام چلا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، وہ عورت ہے جس کے سینے میں دودھ نہیں ہوتا، اور بچوں کی پیدائش کے بعد اللہ پاک ان بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کر کے اسے دودھ دے دیتے ہیں. یعنی اس قدرت کاملہ، اس ذات کی ترتیب کو آپ دیکھیں تو انسانی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کروں گا، میں نہ کروں گا نہیں ہوگا.
اور اس جیسے کتنے آئے گئے گم گئے فنا ہو گئے. اللہ کا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اور وہ اسے خود چلا رہا ہے. اللہ جب چاہیں کوئی چیز نفع دینے والی کو اللہ جب نقصان بنا دے وہ چیز نفع والی نقصان بن جاتی ہے, اور نقصان والی چیز کو اللہ نفع بنا دے تو وہ نفع والی چیز بن جاتی ہے. اللہ اس کے اندر فائدے رکھ دیتے ہیں. کان سنتے ہیں, جب اللہ سننا لے رہے تو کان ہوتے ہیں, سنائی نہیں دیتا. آنکھ ہوتی ہے, نظر نہیں آتا. زبان ہوتی ہے, بول نہیں سکتا. ناک ہوتا ہے, سونگھ نہیں سکتا. پاؤں ہوتے ہیں, چل نہیں سکتا. دماغ ہوتا ہے, کام نہیں کرتا. پیٹ ہوتا ہے, میدا, سارا کچھ ہوتا ہے. لب اللہ روک لیں تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا. دل ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس دل کی نظام کو بدل دیتے ہیں, اس کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ یہ بھی میں نہ کرتا تو کیا بنتا, وہ بھی میں نہ کرتا تو کیا بنتا. وہ اپنے آپ میں سوچتے ہیں نہیں کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا تو میری کیا حیثیت تھی. کیسا اس نے ایک عجیب مربوط مکمل نظام بنایا ہے. زمین سے اوپر خلا ہے, خلا کی اپنی ایک حیت ہے, ایک ترتیب ہے, ایک فضا ہے, اس کی ایک حدت ہے. اس سے اوپر پھر سیارے ہیں, پھر وہ سورج کی تپش گرمی, اور اس سے پہلے چاند کا, پھر اوپر آگے جا کے سیارے سیارے, اتنے سیارے, اتنا بڑا نظام. پھر جا کے اللہ جانے کہاں جا کے پھر آسمان آتا ہے, پہلا آسمان. پھر اس آسمان کے اندر اللہ نے دروازے رکھے ہیں جو ہماری اپروچ سے بہت بار ہے. ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے, ذرا سا آگے ہمیں نظر نہیں آتا. ہم سے کوئی امریکہ جھوٹ بول دے تو ہم قرآن پہ اتنا ایمان نہیں ہوتا جتنا امریکہ پہ ہمارا ایمان بن چکا ہے. ہمارا حالت تو ایمانی حالت تو یہ بن چکی ہے ہماری. اور وہ دیکھیں آسمان ہے, پھر اس کی چوڑائی آسمان کی, جیسے ہر چیز کی ایک چوڑائی ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہاں فرشتے ہیں, وہ آسمان ہے. پھر اس کے بعد پھر خلا ہے, پھر دوسرا, تیسرا, چھٹا, ساتواں آسمان, یعنی 7ویں آسمان تک کا یہ نظام. پھر 7واں آسمان جس میں بیت المعمور بھی ہے, سدرۃ المنتہا بھی ہے, اور اس کے بعد لوح محفوظ بھی ہے, اور فرشتوں کا سیکریٹ بھی ہے جس کی وسعت کو انسان سوچ ہی نہیں سکتا, اسے سمجھ ہی نہیں پا سکتا کہ کتنا ہے. اتنی سی زمین ہے, اس خلا میں زمین کی اوقات ہی کوئی نہیں. اتنا بڑا سورج ہے زمین کے مقابلے میں, وہ بھی اگر بلیک ہولز کی حدود میں چلا جائے تو نظر ہی نہ آئے کدھر چلا گیا. پھر 7واں آسمان ہے, اور اس کے بعد آگے اس کے اپنے نظام, اپنی ترتیب. تو یہ سارا کچھ ایک دعوت دے رہا ہے, آواز لگا رہا ہے. اس کا بنانے والا, اس کو چلانے والا, اس کو تھامنے والا, اس کو کرنے والی ایک ذات ہے. پرندے فضا میں کیسے خوبصورتی سے تیر رہے ہوتے ہیں, جیسے پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہے, فضا میں کتنی خوبصورت ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں اللہ نے انہیں سنبھالا ہوا ہے. اور جب اللہ ان سے طاقت دے رہے تو وہی پرندہ زمین پہ آگے گر جاتا. میں نے بڑے بڑے باز خود دیکھے ہیں, ایسے ہی آگے گر گیا. اللہ نے طاقت لے دی, اللہ نے قوت لے دی, اللہ نے بے بس کر دیا. تو ہر چیز جتنی بھی ظاہری نگاہ میں نظر آ رہی ہے, اس سب کے پیچھے ایک قوت ہے جو اس کو چلا رہی ہے, وہ ہے اللہ. وہ ذات باری ہے, وہ ذات باری ہے. وما تو اللہ کی ذات کی کبریائی کو سمجھنے کے لیے, اس کی الوہیت, اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آدمی ان چیزوں پہ اس نیت سے غور کرے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا خوبصورت جس نے یہ نظام بنایا ہے. آپ دیکھیں ستاروں کی چمک دھمک خوبصورتی کتنی عجیب ہوتی ہے. ہمارے تو شہروں میں روشنی کی وجہ سے اتنے نہیں, آپ سائڈوں پہ نکل جائیں گاؤں کی طرف تو اوپر کے ستاروں کا ایک ایسا عجیب منظر ہوتا ہے. چاند ایک عجیب سی جھولن ہوتا ہے, اور اس کے گرد ایک عجیب سی شان ہوتی ہے, اور آسمان کیسا چمک رہا ہوتا ہے. چاند چھوٹا ہو جاتا نظر آتا ہے, بڑا نظر آتا ہوتا تو اتنا ہی ہے. اللہ نظر آنے میں, اس کی ترتیب میں, سورج چاند زمین کے چلنے کی اس میں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی بڑا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ سمندروں کا نظام بھی چلتا ہے. یہ چاند کے ساتھ سمندروں کا نظام چلتا ہے. تو یہ سارا کا سارا اللہ پاک کا ایک نظام ہے. کتنی دفعہ بادل ہوتے ہیں, اللہ برسنے کا حکم نہیں دیتے, بادل تو ہوتے ہیں برستے نہیں ہیں. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی بادل نہیں ہوتا, ایک دم ہی بارش شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ پاک بادلوں کا اللہ بادلوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے.
یہ تو اس کی شان ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی اپنی قوت ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے. دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ جو پہاڑ ہیں عجیب عجیب قسم کے پہاڑوں کے کلرز ہوتے ہیں. سیمٹ بھی پہاڑوں سے نکل رہا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ لوہا جو ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، سونا چاندی بھی زمین سے نکلتا ہے، پیٹرول بھی زمین سے نکلتا ہے. یہ ساری چیزوں کے خزانے اللہ نے رکھے ہیں. جدید ترین جو چیزوں میں یورینیم ہو گیا اور جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری زمین میں اللہ نے رکھی ہیں. انسان دریافت کرتا ہے، بناتا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس نے دریافت کیا ہے، اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے. وہ دیکھتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک جگہ کنواں کھودنا تھا تو پانی کا بورنگ ہونی تھی، تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا میں بتا دیتا ہوں. تو میں وہیں تھا، تو میں نے کہا آپ کیسے بتا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں مجھے یہ فن آتا ہے نا، میں بتا دوں گا کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں، تب بورنگ کریں. تو انہوں نے ایک چھڑی سی لی ایسے، تو اس کو ایسے گھمایا، تو گھما کے لے کے چلنا شروع. کہتے ہیں یہاں جو ایسے پھرے گی وہاں نیچے پانی ہوگا. تو میں نے کہا آپ کو شور ہے؟ کہتے ہیں یار میں تو اپنے یقین سے گزرا ہوں، ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ایسا ہے، اور وہاں جب کھود آ جائے تو پانی نکل آتا ہے. یہ ہم نے اب تو آلات ہیں جن کے ذریعے چلو پتہ چل جاتا ہے. یہ تو سادے سے طریقے ہیں. آپ پھر دیکھیں اس کے بعد انسانوں کی زبانوں کا کیا نظام ہے. کتنی زبانیں ہیں دنیا میں، کوئی جانتا ہے کتنی زبانیں ہیں؟ اور ہر آدمی کی شکل و صورت سٹائل ایک ہے انسان کا، مرد عورت کا، بظاہر آنکھیں کان ناک، لیکن اللہ پاک نے سب کو جدا بنایا اور سارے ایک جیسے ہیں. آواز علیحدہ علیحدہ ہے، آنکھیں علیحدہ علیحدہ ہیں ایک جیسی، انگلیوں کی جو دائرے ہیں سب کے ایک جیسے ہیں لیکن سب کے علیحدہ ہیں. کیسی شان ہے اس کی، کتنی اس کی عظمت ہے، کیسا اس نے فرق رکھا ہے. آپ اندازہ لگائیں، آپ کس جگہ بیٹھے ہو تو آواز آتی ہے تو آپ دیکھے بغیر آپ بتا دیتے ہیں یہ مرد ہے عورت ہے، بوڑھے کی آواز، بیمار کی آواز، بچے کی آواز. پھر اگر واقف کار ہے تو آپ ایک دم کہہ دیتے ہیں یہ اس کی آواز. میں نے خود اسکول میں پڑھے ہوئے بعض دفعہ، اب بہت زمانہ گزر گیا ہے، 50 سال سے بھی زیادہ گزر گیا ہے، تو کبھی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کوئی بندہ بولا نا تو اس میں نے کہا آپ اسکول میں پڑھے؟ کہتے ہیں میں اس جگہ پڑھتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے میرا کلاس خالی ہوتا ہے. اور تو کہیں پہچانے جاتے ہیں کہ نہ پہچانے جائے، آواز سے پہچان لیتے ہیں. تو یہ سارا نظام کمپیوٹر اگر ایڈوانس ہے تو اس کو چلانے والا کون ہے، ہاتھ کون ہے؟ تو بھئی اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قوت جب تک ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھے گی نا تو ہمارا یقین نہیں بنے گا. ہمارا یقین ہے پیسے ہوں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی، عہدہ ہوگا آسانیاں ہو جائیں گی، مال ہوگا آسانیاں ہو جائیں گی، بڑا مکان گاڑی ہوگا تو آسانیاں ہو جائیں گی. میں نے تو کتنے لوگوں کو دیکھا یہ سارا کچھ ہوتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں. مال اور کار اور کوٹھی کے ساتھ اللہ ان کے ذلت کے فیصلہ فرما دیتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. اور جن کو اللہ پاک عزت دینا چاہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کی عزتیں ان کے قدموں میں اللہ گرا دیتے ہیں. ساری دنیا کی عظمتیں ان کے قدموں میں آ جایا کرتی ہیں. حضرت قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں. تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے آ کے پاس بیٹھ گئے تو کہا حضرت جی میں کوئی رقم لایا ہوں، آپ لے لیجئے. حضرت نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، میرے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں، میں نے کیا کرنی ہے آپ کی رقم، آپ لے جائیں، کسی ضرورت مند کو دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا جی میں آپ کی نیت کر کے آیا تھا، ہم نے آپ کو دینی ہے. تو فرمایا مجھے نہیں حاجت، لے جا اپنی، میں نے کیا کرنی ہے، مجھے جو ملتا ہے الحمدللہ اس میں بھی بچ جاتا ہے، اللہ نے برکت دی ہوئی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں اور جیسے دوزخ کہے گی نا، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالیں گے نا تو کیا کہے گی، حل من مزید، حل من مزید. اللہ وعدہ تھا بڑھنے کا، ابھی تو خالی ہوں، بھیج جوڑ بھیج جوڑ بھیج تاکہ میں جلا دوں. انسان کا پیٹ، انسان کی عقل، اس کی آنکھیں بھی حل من مزید میں لگ جاتی ہیں. تو برکتیں ہوتی نہیں ہیں، برکتیں تو اللہ کے دین کے ساتھ ہوتی ہیں، زیادہ کے ساتھ تو نہیں ہوتی. اسی لیے حدیث کی دعا ہے اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ارے بات تو برکت کے ساتھ ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ تو برکت کے ساتھ ہے. ہم زیادتی کے ساتھ جوڑتے ہیں، زیادتی کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی. تو وہ حضرت نے انکار کر دیا، وہ بیٹھا رہا. اس کے بعد وہ چلا گیا. حضرت جی اٹھے درس کے بعد تو جب جوتی پہننے لگے تو جوتی نہ پاؤں میں جائے. حضرت نے فرمایا یار میرے جوتے کو کیا ہو گیا. تو بیٹھ کے جب جوتے کو کیا تو وہ جاتے اس نے کہا یہ تو نہیں لیتے، جوتوں کے اندر پیسے رکھ کے چلا گیا تھا. تو حضرت نے فرمایا
کہ ارے جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اس کے قدموں میں سب کچھ ڈال دیتا ہے. چھوڑنا سیکھو, اللہ کے لیے قربان ہونا, فنا ہونا سیکھو, دنیا کی ساری عزتیں قدموں میں آ جائیں. اللہ پاک تمہارے لیے سب کچھ آسان اور بابرکت بنا دے گا. ہم اسباب میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم دنیا میں پھنسے ہیں, ہم چکر میں پھنسے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا یہ کولو کا بیل جہاں کیا جاتا ہے تیل شیل, یا جو ہوتا ہے یہ پانی نکالنے والے, اب تو نہیں رہے, پہلے تو ایسے کو بیل بیچارہ چلا کرتا تھا تو پانی نکلتا تھا وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. تو ہم بھی بیل ہیں, ہم دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں اور دنیا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم دنیا چلا رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں, واہ واہ پانی جمع ہو رہا ہے. اور بیل کی طرح ہم بھی کولو کے بیل کی طرح ہماری زندگیاں بن گئی. اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس کوئی نہیں, میدان محشر میں کھڑے ہونے کا خوف کوئی نہیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محنت کا احساس ہی کوئی نہیں. اگر بات تھی رسول اللہ کی تو اللہ نے تو آپ کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے, لیکن آپ کو فکر دیا اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کا کہ میں اکیلا نہیں جانے والا, میرے ساتھ ایک مخلوق جنت میں جانے والی بن جائے. تو بھی بات یہ ہے, یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے درجے میں ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بھی تو آئے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. آپ دیکھتے نہیں ہیں سارے پروگرام. اب 2 دن پہلے مکہ مکرمہ میں شدید ترین آندھی تھی, طوفان تھا, اور چیزیں بعض بندے اڑ کے بڑے دور جا کے پڑے, بے بس ہو گئے سارے اللہ کی ہوا کے سامنے, اللہ کے حکم کے طوفان کے سامنے. کسی کا کوئی زور نہیں چل رہا تھا, سارے اپنی جان بچانے میں چکر میں لگے ہوئے تھے. اسی طرح جب اللہ پاک سیلاب بھیج دیتے ہیں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. اتنے مضبوط ہوٹل جن کے سڑیا کروڑوں روپے کا سڑیا پڑا ہے, سارا سڑیا بھی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا حکم آتا ہے, سب بے نشان ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نظام ہے, یہ اللہ کی ترتیب ہے. اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو وہ کسی چیز سے فیصلہ فرما دے تو وہ ہو کے رہتا ہے. تو بھی جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, اللہ پاک کی الوہیت نہیں آئے گی نا, تو یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. اسباب اختیار کرنا سنت ہے, اور سنت اس درجے میں ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے نگاہ رب العزت پہ ہو. اسباب سے نہیں بنتا, اسباب سے نہیں ہوتا, اللہ چاہے تو ہوتا ہے. اللہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع بنا دیتے ہیں. میرے رب کا نظام ہے, میرے رب کی ترتیب ہے, جیسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. تو ہمارا جب تک یہ یقین, اندر کا یقین, یہ اندر کی ترتیب جب تک ٹھیک نہیں ہوگی نا تو ہمیں کوئی چیز نفع نہیں دے گی. آج ہمارا مزاج کچھ ایسا ہوگا, یہ عمل کریں گے تو اتنی نیکیاں مل جائیں گی, یہ کریں گے تو اتنا, اچھی بات ہے, یہ ذوق شوق دین کی طرف کا ہے, چلو اچھی بات ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے رب سے ایسا لگ جائے کہ اس کا ہر حکم ہر حال میں ہر جگہ میں ماننے والا بن جائے. اس کا ہر حکم ہر جگہ ہر حال میں ماننے والا بن جائے, اور اس کے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ یہ کیوں ہوا ہے, ایسا کیوں ہوا ہے. نہیں ہونا چاہیے, خیال بھی نہ آئے. بھئی اللہ نے تجھے پیدا کیا, بندر بنا دیتا, چھپکلی بندر بنا دیتا, سانپ بنا دیتا, خنزیر بنا دیتا, کیا کر سکتا تھا؟ کوئی کر سکتا تھا کچھ؟ اور انسان بناتا, لولا لنگڑا اپاج پولیو زدہ اور پاگل بنا دیتا. تو جاؤ نا ذرا پاگل خانوں میں, اللہ نہ لے کے جائے کسی کو, اللہ نہ لے کے جائے. میں نے تو پاگل دیکھے ہوئے ہیں, اللہ جل شانہ معاف فرمائے. ایک دفعہ ایک ہمارے ساتھی, جب بہت پرانی بات ہے, میرے پاس رات کو آئے پریشانی کے عالم میں. میں کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میری جوان بہن ہے, پاگل ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر مبشر اس وقت بہت بڑا ڈاکٹر تھا, تو وہاں ہے تو آپ میرے ساتھ جائیے. رات کا ٹائم تھا. اس بیچارے کے ساتھ میں پریشان, جوان بہن پاگل ہو گئی ہے, کیا کر سکتا ہے کچھ کرے نا. کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو جس فیلڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو وہی مرض لگ جاتی ہے. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے, دنیا میں ہارٹ کے اکثر ڈاکٹر دل کی بیماری سے مرتے ہیں. اللہ دکھانا چاہتے ہیں. ایک ابو علی سینا گزرے ہیں جو ایک نہیں پتہ نہیں کتنی چیزوں کے وہ تھا, موجد تھا, بہت بڑا آدمی تھا. دنیا کے 4 طبیبوں میں ایک طبیب تھا, اور
علوم اور یہ ستاروں کا اور وہ منطق پتہ نہیں کیا کیا جانتا تھا. یعنی اتنا وہ ذہین تھا کہ اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور اس کو جو خوشامدی تھے انہوں نے اسے کہا تھا تو نبوت کا دعویٰ بھی کر لے. تو وہ اس کی کتاب ہے کلیات قانون. یہ 15ویں صدی تک یورپ کے اس میں کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی. یہ بیس ہے جس کی بیس پہ سارا انسانی جسم نظام ہے. اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب الشفا. ہوا اس طرح کہ اس کو درد کولنج پڑ گیا. یہ بڑا شدید درد ہوتا ہے درد کولنج, آدمی برداشت نہیں کر سکتا نا. تو اس کو ہوا اور تڑپتا تھا. تو اس نے دوائی لی تو دوائی سے اسے موشن شروع ہو گئے اور اتنے زیادہ اتنے شدید ہوئے کہ پاؤں نہ رگڑتا تھا, ایسے ایڑیاں رگڑتا تھا زمین پہ اور فریاد کرتا تھا. پھر اس نے دوائی لی تو اس کو ایک بندے نے کہا تجھے اتنے شدید موشن ہے تو کوئی دوائی لے. تو اس نے ایک دوائی ہاتھ میں کوئی اٹھائی تھی, اس نے پانی میں پھینکی. سامنے پانی تھا, وہ پانی جم گیا, پانی نہیں رہا. اس نے کہا یہاں میں کیا کروں, پانی جم گیا ہے لیکن میرے اللہ کا حکم نہیں آ رہا میرے لیے. اور وہ 15 دن یا 3 ہفتے نہ ایسے پاؤں رگڑتا تھا. اور اس وقت میں اس کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں تھا. اور بلا آخر جب وہ فوت ہوا تو ایک شاعر تھا, اس نے ایک شعر لکھا تھا, کیا کتاب و شفا لکھنے والے, شفا تیرے پاس نہیں وہ اللہ کے پاس ہے, اور اس کے حکم سے, اس کی مرضی سے, اس کے چاہنے سے ہے. تیرے کہنے سے, تیرے منصوبوں سے, تیری دوائیوں سے نہیں آ سکتی. ایک زمانے میں پنڈی میں ایک ڈاکٹر ہوتی تھی عظیمہ قریشی, گانی ڈاکٹر تھی, اور اس کے پاس 4 لائنیں لگی ہوتی تھی. سینٹرل اسپتال کی تھی, عورتوں کو چیک کرنے کی 4 لائنیں لگی, اور اتنی ماہر تھی کہ رپورٹیں دے کے اٹھا کے پھینک دیتی, رپورٹ غلط ہے. اور کہتے تھے جس کی اولاد بھی ہوتی اس سے علاج کرائے, اولاد ہوتی اس کی اپنی اولاد ہی کوئی نہیں تھی. اور میں نے کتنے ڈاکٹر دیکھے جو عموماً جس فیلڈ کے وہ اسپیشلسٹ تھے اسی فیلڈ میں دنیا سے چلے گئے. بھئی اللہ دکھانا بھی وہ چاہتے ہیں کہ کون کرنے والا ہے, میں کرنے والا ہوں, میں جب چاہتا ہوں جیسا چاہتا ہوں. زندگی کا وقت, جگہ کا تعین, ترتیب, مال, سب اللہ نے بنایا ہوتا ہے, اللہ کا بنا ہوا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم نے پیسے کو لوگوں کی ذلت کا ذریعہ بنتے دیکھا ہے, ہم نے عہدے لوگوں کی ذلت کے ذریعے بنتے دیکھے ہیں. بڑے بڑے عہدوں والے, اللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے, میں نے تو PhD کی اور بڑے ٹاپ لیول کے لوگوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے. پاگل ہو گیا جی, یعنی گھر والے کہتے ہیں اسے جیل خانے میں ڈال دیتے ہیں. تو بھئی اللہ پاک کی کبریائی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ, پھر اللہ کی بات ماننا آسان ہو جائے گی, اللہ سے نفع کی امید لگ جائے گی, اور اللہ ہی برائی سے, شر سے, فتنے سے, بیماریوں سے, دکھوں سے, سب سے بچانے والی ایک ذات ہے, وہ اللہ. اللہ اولاد مقدر میں نے لکھے تو جتنی مرضی شادیاں کر لو, نہیں ہوگی, اللہ نے نہیں لکھی. انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور 1000 مرد کے مقابلے میں ایک نبی میں قوت اس سے زیادہ ہوتی ہے. انبیاء بھی مجبور ہیں جب اولاد نہیں ہوتی. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بھئی اللہ کے سامنے کسی کی جرأت ہے؟ اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی الوہیت, اس کی شان, اس کی وحدانیت کو سمجھو. وہ ہر وقت, ہر جگہ, ہر موقع پہ ہے, اور انسان کے شارک سے, اس کے سانس کے آنے جانے سے, اس کے دل کی دھڑکنوں سے, اس کے روح اور وجود کے تعلق سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے. اور اگلی بات, اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں بندیوں سے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے. دیکھا ایک بچہ ہے نا, تکلیف میں ہے, بیمار ہے, تو آواز دیتا ہے ماں, تو ماں کیا کہتی ہے, میرے بچے میں تیرے پاس ہوں نا. تو بچہ تسلی پکڑتا ہے میری اماں ہے. اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے, اے میری بندی, وَمَا كُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں پہ یوں میں تمہارے پاس ہوں, تم سے دور نہیں ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور میں تو تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں. تمہیں خیال جو آتا ہے اس سے پہلے مجھے خبر ہے. تمہارے احساسات, تمہارے جذبات, تمہاری تمنائیں, تمہاری تکلیفیں, تمہاری پریشانیاں سب میرے سامنے اور میرے ہی حکم سے ہو رہی ہیں, میرے ہی حکم سے ہو رہی ہیں.
حضرات ہمارے اکابر جو تھے نا وہ اللہ کے ساتھ ٹوٹ کے جڑ گئے تھے اور اپنی زندگیوں میں فنا لے آئے تھے. انہیں کوئی بھی کیسی بھی کس طرح کی بھی حالت ہوتی انہیں پریشان نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کا یقین اللہ پہ تھا. اللہ نے دیا ہے، اللہ کرے گا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے اور اللہ ہی کرے گا اس حالات کو. وہ اسباب کو اسباب کے درجے رکھتے تھے اور نتائج کو اللہ پہ رکھتے تھے، اور ان پہ جب بھی کوئی نتیجہ ان کی مرضی کے خلاف آ جائے تو پتہ کیا کرتے تھے؟ یہاں تو ہم ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غلط ہو گیا یہ. نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے ایک پروگرام بنایا، اسباب بنائے اور غلط ہو گیا ان کے اپنے پروگرام سے چھوڑ ہو گیا، تو وہ شکرانے کے نفل پڑھتے تھے. اللہ میں غلط پروگرام بنا بیٹھا تھا، تو نے شفقت فرمائی، تو نے خیر کیا، اگر یہ ہوتا تو مجھے تو پتہ نہیں کتنے نقصان ہو جاتے. یہ تیری محبت تھی. بچہ چھت پہ چڑھا ہے، بھاگ رہا ہے، ماں آتی ہے 2 تھپڑ مارتی ہے، اس لیے کہ آگے دیوار نہیں، بچہ نیچے گر کے مر جائے گا. سیڑھیوں پہ کھیل رہا ہے، ماں نیچے لے جاتی ہے کہ سائڈ میں گرل نہیں ہے، نیچے گر جائے گا. کنویں کے اوپر وہ ڈھکنا نہیں ہے، اس پاس طرف نہیں جانے دیتی. سانپ دے کے بچہ بھاگتا ہے، ماں پکڑ لیتی ہے. آگ کی طرف بچہ جاتا ہے، ماں روک لیتی ہے. بچہ نہیں جاتا. بچہ مرچیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں آنکھوں میں ڈال لوں، کھا لوں، ماں چھین لیتی ہے. ارے وہ ماں ہے نا، تو وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے. ہم مالی ہیں، وہ مالک ہے. اس کو سمجھیں. ہم اپنی اولادوں کے مالی ہیں، مالک نہیں ہیں. ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، بچوں کے مالک کہتے ہیں. مالک اللہ ہے. مالی کا کام پانی ڈالنا، مالی کے کام نگہداشت کرنا، اسے بچانا، اسے صاف رکھنا، اسے گرنے سے بچانا، بس اتنا ہے. اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں امید رکھنا. مالک کی مرضی، جو کرے، جب کرے، جیسا کرے، جس طرح کرے، یہ اس کی مرضی ہے. تو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو فتنے بنے ہیں، ہم اللہ کے جو ہے نا فیصلوں سے خوش نہیں ہیں. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اور بندی میں نے جو دیا، جیسا بنایا، جس طرح کیا، وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو میں رب ان سے راضی ہو گیا. میں ان سے راضی ہو گیا. آپ آج رات بیٹھ کے دیکھیں نا کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، کسی معاملے میں بھی راضی نہیں ہیں. ہر ایک کو ایک شکایت ہے. وہی کرنے والا اللہ ہے. جیسے حدیث مبارکہ ہے، نبی حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ اللہ سے اللہ چلا آ رہا ہے. اجازت نہیں ہے اس کو کہنے کی. بھئی اللہ کے فیصلوں پہ ہم تیار نہیں ہیں ماننے کو. ہم بغاوت میں، ہم حسد میں، ہم اختلاف میں اللہ کے سامنے. اور ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہمارا پیشاب رک جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، اور موشن لگ جائے تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہماری اوقات ہے، یہ ہماری حیثیت ہے. 1 منٹ کے لیے آنکھ دیکھنا بند کرتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں. کیا بنے گا؟ زلزلہ آتا ہے نا، ایک جھٹکا لگتا ہے تو بڑے بڑے چیخنا شروع کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا. اللہ بھائی، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کے بن جاؤ تو بات بنے گی. اتنے یہاں ڈھیروں پامال بھی کر لیے، سب کچھ کیے، اللہ کا تعلق ہی نہیں بنا. بیت اللہ سے ملتزم میں چمٹتے ہیں اور اللہ سے دور ہیں. اللہ کے فیصلے نہیں مانے، وہ بھی کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے سائے میں جالی مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھ رہا ہے، لیکن زندگی رسول اللہ کی زندگی میں نہیں آئی. اور جو اللہ کے نبی نے منع کر دیا اس سے بعد نہیں آتا، اور جس کا حکم دیتے ہیں وہ کرتا نہیں ہے. یہ ایک دعوت ہے، ایک سوچنے کی بات ہے اپنی اپنی زندگی کے اعتبار سے کہ میں اللہ سے کتنا راضی ہوں، میں اللہ سے کتنا راضی ہوں. میں نے دیکھا کتنے ایسے حضرات کے، میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب ہیں وہ، تو ان کے بچوں نے امتحان دیے تو وہ ان کے نمبر زیادہ نہ آئے، تو نمبر زیادہ نہ آئے تو میرٹ میں نہ آئے، تو میرٹ میں نہ آئے تو جو یونیورسٹیاں تھیں اس میں بچی کو نا داخلہ نہیں مل سکا. انہوں نے تو ڈھول بجانا شروع کر دیا، اللہ کی بغاوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا. ہاں میں ہی رہ گیا تھا، اوڑوں کے بچے ڈاکٹر بن جائے، میرے بچے رہ گئے ہیں. اللہ، ارے تجھے کیا پتا تیرے بچوں کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے.
کیا جانتا ہے؟ تجھے کیا پتا ہے؟ ایک تیرا حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں اے داؤد ایک تیرا پروگرام ہے، ایک میرا پروگرام ہے، اور میرا پروگرام غالب ہے۔ مومن کی شان ہے کہ اللہ کے پروگرام سے اختلاف نہیں کرتا، اللہ کے پروگرام کی بغاوت نہیں کرتا، اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میں نے یہ کیا، میرے اللہ نے مجھ پہ شفقت کر کے مجھے بچا لیا۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں خبر، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے کیا پروگرام ہے۔ تو بھائی اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ آپ بیٹھا کریں گھر میں کھانے میں یا دے تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، اللہ کی عظمت سکھائیں بچوں کو۔ آپ اندازہ لگائیں اتنے پڑھے لکھے لوگ امریکہ کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے اللہ نے اپنے خیرات امریکہ کو دے دیے ہیں اور افغانستان سے پٹ پٹا کے واپس چلا گیا، ساری ٹیکنالوجی ہوا میں اڑ کے رہ گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا تھا۔ اللہ جل شانہ میرے آپ کے ہم کے حال پہ رحم فرمائے۔ ارے دنیا میں ہم اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ بہت بڑے امام ہے، 4 اماموں میں امام ہے، اور محدثین میں تو ویسے بھی پہلا نمبر ہے، حاکم ہے، 7 لاکھ کم و بیش حدیث آتی تھی، اور بہت نیک صالحین تھے۔ پھر خلق قرآن کے معاملے کی وجہ سے ویسے بھی بڑی شہرت تھی، زمانے کے امام تھے۔ تو بشیر حافی ایک اس زمانے میں صوفی تھے، نیک تھے، صالح تھے، ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ تو حضرت نے دیکھا بشیر حافی کو، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اے امام اس کے پیچھے، یہ ننگے پاؤں جو پھرتا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہو؟ آپ کے تو پیچھے دنیا چل رہی ہے۔ فرمایا جس اللہ کو ہم جانتے ہیں یہ اس کو پہچانتا ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچاننا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہمارے پاس خبریں ہیں، علم نہیں ہے۔ جیسے خبریں سنتے ہیں نا تو یقین بن جاتا ہے، ٹی وی کی ہوں، ریڈیو کی ہوں، اخبار کی ہوں، جیسی بھی ہوں، بس اس سے سنی خبر یقین بن گیا، اور پتہ بہت چلتا ہے کہ خبر ہی غلط تھی۔ ہماری علم نہیں ہے، ہمیں خبریں ہیں۔ علم تو معرفت کا نام ہے، علم تو یقین کا نام ہے، علم تو کیفیت کا نام ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سامنے جنت اور جہنم کر دی جائے تو میرے یقین میں ایک رتی نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہمارا وہ یقین اور کیفیت اور ایمان بن گیا ہے۔ تو بھئی اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ حدیث مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے رشتہ بناؤ، بچوں کو سکھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھئی آپ کے پیپر ہے نا، اللہ سے مدد مانگو، انہیں دعائیں سکھاؤ، انہیں ترتیب سکھاؤ، خود بھی کرو۔ میں کہتا ہوں آج اس دور میں اتنے جھگڑے فتنے ہیں نا، عورت اپنے خاوند سے کہنے کی بجائے اپنے اللہ سے کہنا شروع کر دے، 50% تو ویسے ہی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کے قبضے میں حالات ہیں، اس کے خاوند کا حالات کی ترتیب، لیکن سے اللہ سے تعلق نہیں بنا۔ صلاۃ حاجت پڑھنے کی عادت ڈال لیں، دیکھیں مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو آدمی اجڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اللہ سے تعلق بناؤ تو کچھ بھی اسباب نہ ہو اللہ بنا دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے۔ تو بھئی اللہ ہمیں یہ یقین دے، اللہ ہمیں کیفیت دے، اللہ ہمیں اپنا تعلق دے۔ یہ ذکر، اذکار، تبلیغ، یہ عمرے، حج، یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ ساری چیزیں اللہ سے جڑنے کے لیے ہیں، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے، اللہ کو اپنا اللہ کا بننا ہے اور فنا ہو جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مبارک اعمال کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنے والی بات ہے۔ اللہ اس کی شہادت اور توفیق ہمیں دے۔ چلیں جی۔